وہ آخری رسول، وہ سردار انبیاء، سب سے بلند نبیوں میں ہے جس کا مرتبہ، جس پر تمام ہو گیا نبیوں کا سلسلہ، وہ آخری رسول، وہ سردار انبیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ معزز و موقر حاضرین، دینی اور ملی بھائیوں، قرب و جوار اور اطراف سے آئے ہوئے معزز مہمانان گرامی، علماء کرام اور سامعین حضرات، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ تمام اہل خیر اور محسنین حضرات کے تعاون سے موضع چھتر پور، تحصیل سگڑی، ضلع اعظم گڑھ میں اللہ کا یہ گھر اور اس گھر کے لیے زمین کی خریداری اور زمین کی خریداری کے بعد پھر اس کی تعمیر الحمدللہ یکے بعد دیگرے سب مکمل ہوئی۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کے بے پناہ شکر گزار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہم اس پر جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اسی تکمیل کی مناسبت سے مسجد کی تعمیر کے بعد سب سے بڑا مرحلہ مسجد کی آبادی ہے، اس کی آباد کاری، اور اس میں اذان اور نماز، درس، تعلیم، یہ ساری چیزیں جس کے ذریعے سے مسجد آباد رہتی ہے۔ تعمیر کے بعد محلے والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس جذبے کے ساتھ، جس ذوق اور شوق کے ساتھ، جس محنت اور لگن کے ساتھ اللہ کا یہ گھر تعمیر ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ محنت اور اس سے کہیں زیادہ ذوق و شوق اور جذبے کے ساتھ یہ آباد و شاداب رہے، اور یہ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت مسلسل ہوتی رہے، قرآن کی تلاوت ہوتی رہے، بچے قرآن کی تعلیم یہاں سیکھیں، نماز اور دیگر مقررہ اوقات کی دعائیں جو ہیں روزمرہ کی، ان دعاؤں کو سیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ عام لوگوں کے لیے قرآن اور حدیث کا درس ہو، اور لوگوں کو دین کی بنیادی اور بیسک باتیں بتائی اور سکھائی جائیں۔ یہی مسجد کا پیغام ہے، اور یہی ہر مسجد سے اسی کام کو انجام دینے کی آج ضرورت ہے۔ آج یہ پروگرام جو منعقد ہوا ہے، اس کی صدارت فضیلت الشیخ حضرت مولانا سہیل احمد صاحب مدنی حفظہ اللہ، جو مئو سے ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ہمارے بیچ وہ آ جائیں گے۔ جی این پور میں کچھ تھوڑی بھیڑ بھاڑ اور جام کی وجہ سے تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے، وہ انشاءاللہ ابھی پہنچ جائیں گے۔ اور ہمارے معزز جو مہمان ہیں، مقرر ہیں، جن کو خصوصی خطاب کرنا ہے آج کے اس پروگرام میں، وہ ہیں ہمارے محترم عزیز فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب سلفی بنارسی حفظہ اللہ، جو ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہے، اور ایک اور ہمارے معزز مہمان جو مئو سے آئے ہیں، مولانا سرفراز احمد صاحب فیضی حفظہ اللہ۔ انشاءاللہ ان سب لوگوں کا بیان اور خطاب ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں اور پورے پروگرام کو یکے بعد دیگرے سنیں۔
اس پروگرام کی کارروائی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی دینی مجلس یا کسی دینی محفل کا انعقاد اس کا آغاز کلام اللہ سے ہوا کرتا ہے، تو آج بھی کلام اللہ کی تلاوت کے لیے اس پروگرام کے باضابطہ آغاز کے لیے مبارک پور سے ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہم سب کے ہر دل عزیز محبوب جناب حافظ و قاری محمد جاوید صاحب مبارک پوری حفظہ اللہ، میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے اس پروگرام کا باضابطہ آغاز کریں۔ حافظ محمد جاوید صاحب مبارک پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك
الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته على عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بابرکت اور پر رونق محفل کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے. تلاوت کلام پاک کے بعد